والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. آج جس موضوع سخن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ اس آیت کا خلاصہ ہے. کس آیت کا؟ جس میں رب تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا جسے ہم پینڈو کہتے ہیں. آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ میرے قریب ہے یا دور ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کے رسول اللہ میرے قریب ہے یا دور ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب ارشاد فرمانے لگے تھے کہ رب تعالیٰ کو یہ سوال اتنا پسند آیا. رب تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب پیغمبر اس کا جواب تو نہیں میں دوں گا. کیا جواب دیا؟ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا سونا محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی میرے بندے، جب بھی میری عبادت کرنے والے، جب بھی مجھے ماننے والے، میری اطاعت کرنے والے، میری توحید کی رٹ لگانے والے تیرے پاس آ کر یہ پوچھیں، یہ سوال کریں انی فإنی قریب، آ کر سوال کریں کہ اللہ قریب ہے یا دور ہے، تو انہیں کیا جواب دینا ہے؟ فرمایا میرا محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے انی فإنی قریب، بے شک رب تعالی اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے یا اللہ، کیا کہتا ہے؟ یا اللہ، تو رب تعالی 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں جی میرے بندے. کیا فرماتے ہیں؟ جی میرے بندے، جی میرے بندے. 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے بندے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے؟ دولت چاہتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا عزت چاہتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں کیا علم چاہتا ہے؟ کیا رزق چاہتا ہے؟ کس چیز کی طلب ہے تجھے؟ مانگ تو صحیح، رب تعالیٰ تجھے دینے کے لیے تیار ہے. یہ ہے اللہ کی محبت اور انسان کی رب تعالیٰ سے محبت. یہ دیہاتی نے آ کر سوال کیا تھا تو رب تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا. اور رب تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. جتنے بھی مزار ہیں، جتنی بھی مساجد اور بھی جتنی چیزیں ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جا کر وہاں سے مانگتے ہیں،
ظاہر ہے مسجد میں بھی ہم بیٹھ کر اللہ سے ہی مانگتے ہیں، جہاں بھی جائیں گے اللہ سے مانگیں گے، لیکن بسا اوقات ایسے گھر ہیں، ایسے محل ہیں، ایسی چیزیں ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، جا کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان سے چیزیں مانگتے ہیں، چیزوں کا پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن تمہارے رب کا دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، رات کو جاؤ تب بھی رب کا دروازہ کھلا ہے، دن کو جاؤ شام کو جاؤ کسی وقت بھی جاؤ تمہارے رب کا دروازہ کھلا ہے، جو مانگنا ہے مانگو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے نواز دیتے ہیں، وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اسے جواب نہ دیں یہ ایک الگ چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو جمع کرتے جاتے ہیں کہ اس کی ضرورت ابھی نہیں ہے، اس کی ضرورت فلاں موقع پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آدمی سے لے کر پہلے آدمی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان، یہ جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اس میدان میں جمع ہو کر اپنے رب تعالیٰ کو پکاریں، کوئی قید نہیں کہ یہ چیز مانگنی ہے، یہ نہیں مانگنی، یہ مانگنی ہے، یہ نہیں مانگنی، فرمایا کوئی قید نہ لگائی جائے، اور دل کھول کر مانگیں، زبانوں کو کھول کر مانگیں، جتنا چاہتے ہیں مانگتے جائیں، اور رب تعالیٰ اپنی پوری رحمت کے ساتھ ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا جائے تو رب تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خزانے کے اندر اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ سمندر ہو، سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا سمندر ہے، نہر کی بات نہیں کر رہا، گلاس کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی جبے کی بات کر رہا ہوں، یعنی یہ ہاتھ کے اندر یوں پانی بھر لیا جائے لب، اس کی بات نہیں کر رہا، سمندر کی بات کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سمندر کے اندر سوئی ڈال کر یوں نکال لی جائے تو اس کے ساتھ کتنا پانی لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا، ذرا سا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اتنی بے نیاز ذات ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو جنگلات میں بیٹھا تھا اپنے معبود کو پکار رہا تھا، اسے معبود کا پتہ نہیں تھا، پتھر بنایا ہوا ہے، اسے پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، یوں لگا ہوا ہے مستی کے اندر، پکارتا جا رہا ہے۔ اچانک اس کی زبان پھسل جاتی ہے، زبان سے نکلتا ہے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ اسی وقت جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، حاضر ہے تیرا رب ہے میرے بندے، کیا چاہتا ہے؟ فرشتے اسی وقت کہتے ہیں یا اللہ ساری زندگی بتوں کی عبادت کرنے والا، بت کو پکارنے والا، شرک کرنے والا، آج اس کی زبان پھسلی ہے، ارادتاً اس نے نہیں کہا یا سمجھ، صرف زبان پھسلی ہے، تو نے اس کا جواب کیوں دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتو، اس بندے نے جو اس کی زبان سے جو نکلا ہے یا سمجھ، میں نے اس لیے اس کا جواب دیا تاکہ باطل اور حق کے اندر فرق آ جائے۔ باطل جو ہے یہ جواب نہیں دیتا، باطل جو ہے یہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، باطل جو ہے یہ تمہاری پکاروں کو نہیں سنتا، حق جو ہے تمہاری پکاروں کو بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، تمہاری مدد بھی کرتا ہے، تمہاری رزق بھی مہیا کرتا ہے، یہ حق کی پہچان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق کی پہچان کو میں ظاہر کر رہا ہوں۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان کر دوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن جن سے مانگا جاتا ہے، جن جن کو خالق مالک رازق معبود سمجھا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر ایک کمی اور بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میری ذات تو ایسی ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میری ذات تو ایسی ہے
کہ مجھ پر اونگ بھی نہیں آتی، مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی، نیند بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اونگ بھی نہیں آتی، جو کلاس میں بیٹھ کر یوں جھٹکے لگتے ہیں نا ہمیں سبق کے دوران، اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ جھٹکے بھی نہیں لگتے، میں ایسی ذات ہوں۔ جبکہ ہم دیکھیں جتنے بھی جھوٹے معبود بنے ہوئے ہیں رزق دینے والے، بھائی ہمارے پاس آؤ بیٹی دیں گے، ہمارے پاس آؤ بیٹا دیں گے، ہمارے پاس آؤ تمہارے رزق کے اندر برکتیں آ جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں وہ تو 3 دن سوئے رہتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ اسے نیند بھی نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت سنتے جائیے، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی، کوئی انسان، کوئی مخلوق ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت والی زندگی عطا فرمائے۔